امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جل ظہور کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ القدیم القاہر العظیم القادر الحلیم الغافر الکریم الساتر الباطن الظاہر الاول الآخر الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الشريف المشرف بأشرف الرسالات الكريم المكرم بأكرم البينات العظيم المعظم بأعظم الآيات الفاضل المفضل على جميع الكائنات مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين قيل في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المتين وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، مل کے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، خالق لم یزل نے یہ دستور اور یہ قانون ہمیں بتا دیا کہ ہادی بنانا، رہنما بنانا میں اللہ کا کام ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، جہاں بات انتخاب کی ہوتی ہے کہ کون کیا منتخب کرتا ہے، تو یہ دنیا کا قانون ہے
کہ دنیا کے لوگ اپنے ظرف کے مطابق ہی انتخاب کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مثالیں لے لیں۔ اگر کسی نوجوان جوان یا کسی بچے کو آپ بازار کی طرف روانہ کریں اور اس سے کہیں کہ کچھ اچھے پھل انتخاب کر کے لاؤ، وہ چلا جائے اور اپنی بساط کے مطابق اپنے ظرف کے مطابق اچھے اچھے پھل انتخاب کر کے لائے، اور جب گھر کے بزرگ اسے دیکھ لیں تو ایک آدھ پھل ان میں سے اگر خراب نکل جائے تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جتنی سمجھ تھی اتنا لے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا والے جتنی سمجھ ہوتی ہے اتنا ہی لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہادی تم نے اپنی سمجھ سے نہیں لینا، اس لیے کہ بھیجنے والا میں اللہ ہوں، جیسا میں ہوں ایسی صفات کا مالک ہادی بھیجوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے ہر امت کے لیے باکمال اور ہر امت کے لیے باصفات ہادی بھیجے، مگر یہ شرف، یہ کرم، یہ لطف پروردگار عالم کی ذات کا صرف اور صرف امت مسلمہ پر ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو ایسے ہادی سے نوازا، ایسے نبی سے نوازا، ایسے رسول سے نوازا ہے کہ جو بزم انسانیت میں کھڑا ہو تو انسان کامل نظر آتا ہے، بزم انبیاء میں کھڑا ہو تو سید الانبیاء نظر آتا ہے، بزم ملائکہ میں کھڑا ہو تو نور اولین نظر آتا ہے، اور بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہو تو منزل کعبہ کو حسین پہ نظر آتا ہے۔ تو جو ہے نا آپ کی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کسی عام نبی سے اللہ نے امت مسلمہ کو نہیں نوازا ہے، یہ وہ امت ہے کہ جس پر اللہ نے اتنا کرم کیا، اللہ نے اتنا فضل کیا، کہا کہ جس نبی پر میں اپنی نبوت کو تمام کرنا چاہتا ہوں وہ نبی میں نے کسی اور امت کو نہیں دیا، بلکہ اے امت مسلمہ تمہیں ایسے نبی کا امتی بنا رہا ہوں کہ جو نبی ایسا ہے کہ سارے نبی امتیں رکھتے ہیں، لیکن میرا مصطفیٰ وہ ہے کہ سارے نبی جس کے امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں، جس کے امتی ہونے پہ ناز کرتے ہیں۔ لیکن جہاں سرور کائنات کو بھیجا اور رسالت کو تمام کر دیا، رسول گرامی اسلام پہ اللہ کی ذات نے رسالت کو تمام کیا، اور جب رسالت کو تمام کر دیا تو دست بدستہ پروردگار کی بارگاہ میں ہم سوال کر سکتے ہیں، میرا اللہ جب لوگ کم تھے، لوگوں کی تعداد کم تھی، تو نے نبی بھیجے، تو نے رسول بھیجے، اب ختمی مرتبت کے بعد کہ جب تو نے رسالت کو تمام کر دیا ہے، لوگ تو بڑھتے جا رہے ہیں، کل جہاں آبادی لاکھوں میں تھی وہاں پھر کروڑوں میں بدل گئی، آج آبادی اربوں میں ہے مگر نبی کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا یاد رکھو میں مصطفیٰ پر منصب رسالت اور منصب نبوت کو تمام کر رہا ہوں، ہدایت اور ہادی تمام نہیں کر رہا۔ یہاں رسالت ختم ہو جائے گی لیکن نہ ولایت ختم ہوگی نہ امامت ختم ہوگی، ولایت بھی جاری رہے گی اور امامت بھی جاری رہے گی۔ اور ایسے ہی پروردگار عالم نے یہ ولایت اور امامت کو نہیں دیا بلکہ ایک معیار بنایا، کہا کہ میرا حبیب دنیا سے تم نے جانا ہے لیکن دنیا سے جانے سے پہلے اس امت کو ایک معیار بنا کے دے کے جاؤ، ایک اس امت کو تعارف دے کے جاؤ تاکہ اس امت کو پتہ چل جائے کہ ہادی کیسا ہونا چاہیے، رہنما کیسا ہونا چاہیے، کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، کون ہماری ہدایت کر سکتا ہے اور کون خود ہم سے ہدایت پہ نظریں ٹکا کے کھڑا ہے، یہ فرق بتا کے جانا۔ اور عزیزان گرامی قدر، میرا نبی وہ واحد نبی ہے
کہ ہر نبی کا آپ نام لیں گے تو اس کے بعد نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے. جس نبی کا حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے سب پر سلامتی ہے، سب پر سلام بھیجنا ہے. لیکن جو ہی میرے مصطفیٰ کی باری آئی کہا کہ نام لیں تو کیسے لیں؟ کیسے نہیں لینا بلکہ یاد رکھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو، صرف تمہیں حکم نہیں دے رہا بلکہ یاد رکھو تم سے پہلے مصطفیٰ کا نام آ جائے، مصطفیٰ کا تذکرہ آ جائے تو میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. میں اللہ بھی درود پڑھتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں. اور عزیزان گرامی قدر پھر مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے اور کسی سے مخاطب نہیں ہے. توجہ میری جانب رہے، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہوا کہ اے ایمان والو کہ تم کیا کرو، یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما. یاد رکھو تم نے میرے مصطفیٰ پر درود بھیجنا ہے، مگر صرف درود نہیں بھیجنا بلکہ ساتھ میں متفق علیہ ترجمہ پہلے کروں گا کہ جو تمام جتنے بھی مذہب اسلام کے ترجمہ کرنے والے لوگوں نے ترجمہ کیا، عمومی ترجمہ کہ نبی پر سلام بھیجو مکرر، یعنی سلام میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، یعنی نبی پر درود بھی ہے سلام بھی ہے. توجہ میری جانب رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اصحاب کرام جمع ہو کر نبی کی بارگاہ میں آئے جب یہ آیت توجہ میری جانب کہ نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام جمع ہو کر رسول کی خدمت میں آئے، آ کر کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں. اصحاب کا نبی سے آ کر سوال کرنا یہ بتاتا ہے کہ صحابی درود بھیجنے والے کو کہتے ہیں، درود لینے والے کو نہیں. توجہ ہے نا آپ کی کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی پر درود بھیجے، نبی کے درود میں شامل نہ ہو. اس لیے کہ نبی سے آ کر سوال کرنے والے صاحب تھے. جب نبی سے آ کر سوال کیا یا نبی اللہ یہ بتائیے کہ آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے، نبی نے فرمایا لا تصلو علیہ صلاۃ البدر. یاد رکھو مجھ پر ایسا درود نہ بھیجنا کہ جو دم کٹا ہو. دم کٹا ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو عیبدار ہو، جس کے اندر نقص ہو، جس کے اندر کمی ہو. یعنی اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ مجھ پر ایسا درود نہ بھیجنا کہ جو ناقص ہو، جو کامل نہ ہو، جس میں عیب پایا جاتا ہو، بلکہ کامل درود بھیجنا. اب میں نے تلاش کیا کہ کامل درود کیا ہے. جب میں نے مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھنا شروع کیا، ہر کوئی اپنے انداز میں درود بھیج رہا تھا. کوئی نبی کا نام لیتا تو کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی کا نام لیتا تو کہتا صلوات اللہ علیہ، کوئی نبی کا نام لیتا تو کہتا صلوات و سلام اللہ علیہ. جب میں نے دیکھا سب اپنے انداز میں درود بھیج رہے ہیں، پھر درود کامل کیا ہے؟ اب میں نے پوری امت مسلمہ کی نماز دیکھی، ہر کوئی اپنے انداز میں نماز پڑھ رہا تھا. نماز پڑھتے پڑھتے تمام امت مسلمہ کے سارے فرقے جب دوسری رکعت میں پہنچے، اپنے اپنے انداز میں تشہد پڑھنے کے بعد جب تشہد کامل کر لیا تو سارے فرقوں نے ایک ہی درود پڑھا. سب نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کسی نے کہا والا آل محمد. تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کی محفلوں میں بیٹھ کر بھیجے جانے والے درودوں میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی عبادت میں جو درود شامل ہو جائے نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں زیادتی ہو سکتی ہے. وہ درود کامل درود بھیجا جا سکتا ہے کہ جس میں نبی کے ساتھ نبی کی آل بھی شامل ہے.
تو اب عزیزان گرامی قدر قرآن کی روح سے نبی پر درود بھیجنا ہے، اور نبی کے حکم کے مطابق نبی پر توجہ میری جانب رکھیں گے جی، نبی پر جو درود بھیجا جائے وہ درود ناقص نہ ہو، یعنی اس کے اندر آل بھی شامل ہو۔ اب جو نماز کے علاوہ درود میں کمی کرتے ہیں، اللہ جانے وہ کیا سمجھتے ہیں یا کیا سوچتے ہیں، جبکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہے جب اللہ کوئی ناقص عبادت قبول نہیں کرتا تو مصطفیٰ پہ بھیجا جانے والا ناقص درود کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ میں تعارف کرا رہا ہوں، میں ان ہادیان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کے بعد منصوص من اللہ، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن کے آئے ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر آیت پہ غور کیجئے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، پروردگار عالم کوئی کام نہیں کرتا، اللہ کی ذات کوئی کام نہیں کرتی۔ نماز کا حکم دینا تھا تو پروردگار عالم نے کہا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، یعنی میں اللہ نماز میں شریک نہیں ہوں، نماز تم نے پڑھنی ہے۔ روزے کی بات آئی تو پروردگار عالم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں، روزے تم نے رکھنے ہیں، اللہ نے نہیں۔ حج کی باری آئی، پروردگار عالم نے کہا کہ حج تم پہ واجب ہے، تم نے کرنا ہے، اللہ نے نہیں۔ زکوٰۃ دینے کی باری آئی، پروردگار عالم نے کہا زکوٰۃ تم نے دینی ہے، اللہ نے نہیں۔ توجہ ہے نا میری جانب۔ میدان جہاد میں جانے کی باری آئی، اللہ نے کہا تم نے جانا ہے، اللہ نے نہیں۔ بس اللہ ایک ہی کے ساتھ ہے کہ جس کا ہاتھ بھی ید اللہ ہو، جس کی زبان بھی لسان اللہ ہو، جس کا چہرہ بھی وجہ اللہ ہو۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ یعنی دنیا کے اوپر مسلمان مومن کوئی بھی عبادت کرے اللہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے، ہم پہ واجب ہے، ہم سے اس کا حساب ہوگا۔ روزہ ہم پہ واجب ہے، ہم نے رکھنا ہے، ہم سے اس کا حساب ہوگا۔ زکوٰۃ ہم نے دینی ہے، حج ہم نے کرنا ہے، جہاد ہم نے کرنا ہے۔ لیکن جب نبی اور آل نبی پر درود بھیجنے کا حکم آیا تو اللہ نے پہلے حکم دینے سے پہلے کہا کہ یاد رکھو یہ درود صرف تم نے نہیں بھیجنا، تم سے پہلے اللہ بھی بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں۔ میں نے کہا پروردگار عالم یہ کیسا عمل ہے کہ جس میں تو بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو گیا، تو بھی درود بھیج رہا ہے؟ کہ میں نے نماز واجب کی، ان کی مرضی آئی پڑھ دی، مرضی آئی نہیں پڑھتے۔ میں نے روزہ واجب کیا، دل ہوا تو رکھتے ہیں، دل ہوا تو نہیں رکھتے۔ میں نے حج واجب کیا، صاحب استطاعت ہوئے، دل بن گیا تو چلے گئے، دل نہیں بنا تو نہیں گئے۔ جہاد واجب ہوا، رقاب امام میں بہت سے لوگ گئے، بہت سے نہیں گئے۔ اب جو میں مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر درود بھیجنے کی باری آئی تو مجھے مزاج امت مسلمہ پتا تھا، مجھے مزاج ایمان پتا تھا، مسلمانوں کا مزاج مجھے پتا تھا کہ ان کا دل ہوا تو یہ درود پڑھیں گے، ان کا دل ہوا تو نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا یہ عبادت کریں نہ کریں میں اللہ ہمیشہ بھیجتا رہوں گا، اور مصطفیٰ کسی لمحے بھی درود سے محروم نہیں ہو سکے گا۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوگا میرا مصطفیٰ اور اس کی آل پر درود نہ جاتا ہو۔ اور عزیزان گرامی قدر اللہ درود بھیج رہا ہے ان پر، اور جو درود بھیجا جاتا ہے تو بہت سے لوگ
بہت سے قریبیوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سے دوست احباب کو بیچ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے قرآن سے پوچھا کہ یہ جو لائق درود ہیں جن پر اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، جن پر ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، ان کا کمال کیا ہے، ان کی صفات کیا ہیں، یہ کیسے لائق درود ہیں؟ تو آواز پروردگارہ یاد رکھو کہ جن کو میں نے لائق درود بنایا ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر کوئی لائق درود نہیں بن سکتا، بلکہ درود صرف انہی پہ جا سکتا ہے کہ جن سے نجاست دور ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے پاک و طاہر ہونے چاہیے۔ وہ ہر قسم کی رجس سے پاک ہیں اور وہ مطہر ہیں، وہ مطہر ہیں، وہ پاک بھی ہیں اور پاک کرنے والے بھی ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، پھر یہاں پر کچھ دوست احباب نے بہت سی قرابت داریاں پھالنے کی کوشش کی، یہ بھی پاک ہیں، وہ بھی پاک ہیں، یہ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ میں نے کہا پروردگار عالم، یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو راستہ نظر آ رہا ہے، وہ پھر کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم کوئی ایسا محکم تعارف کرا دے کہ جس سے بات پتہ چل جائے کہ ان کے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے، نہ کسی کی طہارت ان کے علاوہ ہے، نہ کسی ان کے علاوہ کسی پر درود جا سکتا ہے۔ کہا اچھا، کہا سنو کہ جب میرا حبیب کسی مجمع میں بیٹھ کر بحث و مباحثہ کرے گا، اور وہ مجمع مسلمانوں کا نہیں بلکہ عیسائیوں کا ہوگا، اور جب عیسائیوں کے مجمع میں بیٹھ کر میرا حبیب بحث کر رہا ہوگا، پھر ارشاد رب العزت آیا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ میرا حبیب علم کے آ جانے کے بعد بھی یہ تم سے بحث کرتے ہیں، تو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ اب توجہ فرمائیں گے، یہاں تک میری گفتگو آپ نے اپنے مزاج سے سنی۔ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے وجود کی طاقت لگا کر یہ ذخیرہ قرآن آپ کے حوالے کر سکوں، اور کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی گفتگو اب تک میں نے کی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ گفتگو قرآن سے ہی رہے، اور قرآن کا لطف محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے علاوہ کوئی اور لے بھی نہیں سکتا۔ اب بیدار ہوں گے، میرے جملے ضائع نہیں ہوں گے، آپ خاموش رہیں گے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی کہ میں اتنی محنت سے محمد و آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر، اس محبت کو اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اجاگر کر کے اپنے سارے وجود کو عبادت میں شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب بھی اگر کوئی خاموش رہے گا تو مجھے دکھ رہے گا کہ وہ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو رہا۔ عزیزان گرامی قدر، فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اللہ نے کہا حبیب علم کے آ جانے کے بعد بھی یہ تم سے بحث کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کون سا علم؟ کا دیکھ نہیں رہے، میرا حبیب قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، بار بار قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، یعنی قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بحث کرے تو پھر اس سے بحث نہ کرو، بلکہ اس سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں۔ پوری امت مسلمہ کے جتنے بھی لوگ تھے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، سب نے مجبور ہو کر حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب عیسائیوں کے ساتھ بار بار بحث و مباحثہ ہو رہا تھا اور عیسائی کسی بات کو مان نہیں رہے تھے، تو مصطفیٰ نے یہ اعلان کیا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ سارا مدینہ آنکھیں لگا کے دیکھ رہا تھا کہ بیٹوں کی جگہ مصطفیٰ کسے لے کے جائیں گے، عورتوں کی جگہ کسے لے کے جائیں گے، نفسوں کی جگہ کسے لے کے جائیں گے۔ سب نے لکھا کہ مصطفیٰ جب باہر نکلے تو بیٹوں کی جگہ پہ حسن اور حسین تھے، عورتوں کی جگہ پہ فاطمہ تھی، اور نفسوں کی جگہ پہ صرف علی تھے۔
یہاں پر توجہ میری جانب رہے، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، پہلا جملہ توجہ رہے کہ یہاں پر قرآن کی اس آیت کے دو پہلوؤں سے، ایک قرآن تھا، دوسرے اہل بیت تھے، یعنی قرآن نے یہ بتا دیا، یاد رکھو اگر مصطفیٰ بھی قرآن پڑھنے والا ہو تو پھر بھی ہر ایک کے لیے قرآن کافی نہیں ہوتا۔ جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں قرآن کو سمجھانے کے لیے اہل بیت کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے، اہل بیت کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر صرف قرآن کافی ہوتا تو مصطفیٰ قرآن پڑھتے جا رہے تھے، عیسائی نہیں مان رہے تھے، اب منوانا ہے تو قرآن کافی نہیں، اہل بیت کو لانا پڑے گا۔ اور عزیزان گرامی قدر، ایسا بھی نہیں ہے کہ آیت میں وسعت نہیں تھی، آیت بڑی وسیع تھی، آیت میں اللہ نے بڑا وسیع اعلان کیا تھا۔ عربی بڑی ہی لذیذ زبان ہے اور بڑی با کمال زبان ہے کہ جس کے اندر ہر ایک لفظ کے لیے، ہر ایک انداز کے لیے، ہر ایک طریقہ کار کے لیے، ہر ایک مزاج کے لیے لفظ بدل جاتے ہیں، معنی بدل جاتے ہیں۔ تو جو ہے نا، آپ کی کسی ایک بندے کا نام لینا ہو وہاں پہ واحد ہے، دو بندے ہو جائیں تو اسے تثنیہ کہتے ہیں، تین یا تین سے زیادہ ہو جائیں پھر جمع ہوتے ہیں، یعنی جمع میں کم سے کم تین کی تعداد ہونی چاہیے، تین سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب آیت کے اندر جب کہا ابنا انا و ابناکم، یہ جمع کا صیغہ ہے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے لاتے ہیں۔ پھر نسانا و نساکم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں۔ اور انفسنا و انفسکم، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، یعنی تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اگر صرف خاندان اہل بیت کے لیے یہ آیت آئی ہوتی تو بڑے بڑے لوگوں نے اعتراض کر دینا تھا کہ آیت میں گنجائش نہیں تھی، ورنہ ہم بھی نبی کے ساتھ چلے جاتے۔ اللہ نے آیت میں گنجائش رکھ کے بتا دی کہ آیت میں گنجائش موجود ہے، ہر ایک وجود میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ مبالغہ میں جا سکے۔ ہر ایک یا آیت میں گنجائش ہے، تمہارے وجودوں میں ظرف نہیں ہے، تمہارے وجودوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے ہم رکاب چل کر جا سکو۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر مصطفیٰ گئے تھے خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے۔ اب میں پہلے تو ایک جملہ عرض کر دوں، دست بدست تھا، کوئی چیلنج نہیں، کوئی مناظرانہ یا کسی کو الجھانا نہیں ہے۔ ادب سے آنے والی نسلیں ہماری بڑی سمجھدار ہیں، یہ ٹیکنالوجی کی نسل ہے، یہ وہ مٹی سے کھیلنے والی نسل نہیں ہے کہ جسے آواز دی کہ بیٹا ٹوٹ جائے گا سنبھل کر، بیٹا سنبھل جاتا تھا۔ آج اگر بیٹے کو آواز دینا کہ بیٹا ٹوٹ جائے گا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز توڑ کے کہتا ہے بابا ایسے ٹوٹتی ہے نا۔ یعنی آج کے بچے ایڈوانس ہیں، یہ بڑے ہو کے سوال کریں گے، لہذا سنبھل کر۔ مباہلہ میں جانے والے نبی کے ساتھ صرف 4 تھے، ایک علی تھے، دوسری سیدہ تھی اور 2 حسن اور حسین تھے۔ اب نام بڑے ادب سے لینا، اس لیے کہ یہ مبالغہ میں جا رہے ہیں، اور مبالغہ میں جانا ہے جھوٹے پہ لعنت کرنے، سچ کی گواہی دینے۔ اب اگر یہ چل کے مباہلہ میں جا رہے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے مولانا جی سپیکر سے یہ کہہ دیں کہ مباہلہ میں جانے والے حضرت علی رضی اللہ تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تھی، حضرت حسن رضی اللہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تھے، ایسا نہ کرنا۔ جوان بڑے سمجھدار ہیں، کوئی جوان اٹھ کے سوال کر دے گا اگر رضی اللہ صرف یہی تھے تو بات ختم، اگر سارے رضی اللہ تھے تو پھر کیا ان ساروں میں صرف 4 ہی سچے تھے؟ کیا باقی سچے نہیں تھے؟ سوال کیا جا سکتا یا سنبھل کر سوال کیا جا سکتا ہے۔
اور سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے آپ، اور عزیزان گرامی قدر یہاں وہاں کے راستے نکالنے کی کوشش کریں گے، کہیں گے جی یہ قریبی تھے، یہ عزیز تھے، یہ گھر والے تھے، تو جوان بڑے سمجھدار ہیں، وہ سوال کریں گے مولانا جی یہ گھر والے تھے، بڑے بڑے اپنوں کو لے کر گھر میں گئے تھے تاکہ نبی کے ساتھ والے بن سکیں، نبی کے گھر والے بن سکیں، وہ کہاں تھے؟ ایسا نہ کرنا، بس ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو رضی اللہ ہے وہ اور ہیں، جو علیہ السلام ہیں وہ اور ہیں، جو رضی اللہ تھے وہ مدینے میں رہ گئے، جو علیہ السلام تھے وہ مبالے میں چل پڑے جی، جو علیہ السلام تھے وہ مباہلے میں چل پڑے۔ اور عزیزان گرامی قدر یہاں پر گئے تھے گواہی دینے، ایسا نہیں ہے کہ یہ گواہی دینے گئے یہ سچے تھے باقی کوئی سچا نہیں تھا، نہیں، بلکہ حدیث ہے، رسول توجہ میری جانب، رسول کی حدیث ہے کہ ابو ذر دنیا کا وہ شخص ہے کہ آسمان نے اس کے علاوہ کسی کے اوپر اپنا سایہ نہیں کیا، زمین کسی کے لیے فرش نہیں بنی جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر بھی موجود تھے، وہ سلمان کہ جن کے متعلق رسول نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، وہ سلمان بھی موجود۔ ان کی موجودگی میں یا نبی اللہ آپ صرف علی کو لے کر جا رہے ہیں، صرف حسنین کو لے کے جا رہے ہیں، صرف جناب سیدہ کو لے کے جا رہے ہیں؟ عجب نہیں جواب آئے کہ میں جا رہا ہوں خدا کی وحدانیت کی سچائی کی گواہی دینے جا رہا ہوں، مجھے خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے، عیسائیوں کے سامنے کھڑے ہو کر خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اللہ جب سے ہے تب سے واحد ہے، اب بھی واحد ہے، اور جب تک رہے گا تب تک واحد رہے گا۔ یہ گواہی وہی دے سکتا ہے جب سے وہ ہے تب سے وہ ہو، جب تک وہ رہے گا تب تک وہ رہنے جی جی خداوند عالم نے جنہیں اپنے نور سے بنایا ہے وہی بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ کے دور میں بھی اللہ واحد تھا، آدم کے دور میں بھی اللہ واحد تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر یہاں اس منزل تک بس سفر کرنا تھا کہ یہاں تک لا کر پروردگار عالم نے بتا دیا کہ جن پر درود و سلام ہے، جو پاک و طاہر ہیں وہی مبالہ میں جا رہے ہیں، یہی وہ ہیں کہ جن کا مصطفیٰ نے تعارف کرانا تھا، اور انہی کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ توجہ، انہی کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں کہ جن کا تعارف ہم جو کرواتے ہیں کہ جن میں حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، جن میں علی مرتضیٰ ہیں، جن میں مولا امام حسن ہیں اور مولا امام حسین ہیں، یہ ہے ہمارا تعارف جو ہم نے کروایا ہے۔ لیکن یاد رکھیے جب بزم ملائکہ میں اللہ نے پنجتن کا تعارف کرایا تو یہ نہیں کہا کہ ھذا محمد وھذا علی وھذا فاطمہ وھذا حسن وھذا حسین، نہ، بلکہ کہا ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا۔ کا نوری مخلوق میں اگر پنجتن کا تعارف ہے تو وہ فاطمہ کے ذریعے سے ہے، یہ فاطمہ کے بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں جی۔ اللہ اکبر، زندہ باد، مردہ، اللہ سلامت رہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگیاں ہوں، آپ جئیں، آباد و شاد رہیں۔ میں نے کہا پروردگار عالم تو نے نوری مخلوق میں تعارف کرایا، اپنے حبیب سے تعارف کرا سکتا تھا، توجہ ہے نا آپ کی، علی سے تعارف کرا سکتا تھا، جناب سیدہ سے تعارف کرایا۔ عجب نہیں جواب آئے کہ اگر میں مصطفیٰ سے تعارف کراتا تو اور بھی بہت سے مصطفیٰ کے تعلق والے تھے وہ بھی شامل ہو سکتے تھے، اگر میں علی سے تعارف کرواتا تو علی کے اور بھی بیٹے تھے۔ فاطمہ سے تعارف ہی اسی لیے کروایا کہ فاطمہ کا مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں، فاطمہ کا علی کے علاوہ کوئی نہیں، فاطمہ کا حسنین کے علاوہ کوئی نہیں۔
یا سلامت رہیں آپ، یہ پنجتن پاک ہیں۔ اور عزیزان گرامی قدر، بزرگ بیٹھے ہیں، تائید کریں گے میری بات کی کہ جب بھی کوئی بزرگ، اس سے پہلے جتنے گزرے ہیں، آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، اللہ سب کو جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرمائے، ہر بزرگ کو جانے سے پہلے اپنے بعد میں اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، میں اپنی اولاد کے لیے کیا کر کے جا رہا ہوں۔ یہ فکر فطرتی عمل ہے جو ہر بزرگ کے اندر ہوتی ہے۔ تو نبی بھی دنیا سے جانے لگے، ایسا نہیں ہے کہ نبی بزرگ ہو گئے تو فکر ختم ہو گئی۔ نبی کو بھی فکر تھی کہ میرے بعد میری پوری امت ہے۔ جی ایک باپ کے 8 10 5 4 3 2 1 بیٹا بھی ہو، اسے بڑی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ ایک نبی پوری امت چھوڑ کے جائے، اسے فکر ہی نہ ہو کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نبی کو بھی بڑی فکر تھی اپنے بعد کہ میری امت کا کیا ہوگا، اسی لیے تو نبی نے کہا کہ میری امت میں تمہیں لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، کہ بلکہ یاد رکھو جیسے دنیا والے ہر کوئی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے، اپنے باقی خاندان کے لیے کچھ نہ کچھ ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، میں نبی بھی اپنی امت کے لیے ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا والے مال چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیا والے زر چھوڑ کے جاتے ہیں، دنیا والے زمین و جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، میں مصطفیٰ ایسا ترکہ دے کے جا رہا ہوں جو دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ میں نے کہا یا نبی اللہ کیا ترکہ ہے؟ آواز آئی انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے و عطرتی اہل بیتی، میں مصطفیٰ اپنے ترکے میں یا اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں یا اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ میرا ترکہ ہے، یہ میری وراثت ہے جو میں اپنی امت کو دے رہا ہوں، لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اور عزیزان گرامی قدر، نبی نے یہ خود سے اعلان نہیں کیا کہ شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ نبی نے خود اعلان اپنی طرف سے کیا، نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پورا مقدمہ فراہم ہوا، پورا انتظام ہوا، پورا انصرام ہوا۔ جیسے نبی کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنے کے لیے مکمل انتظام اور انصرام کیا، ویسے ہی نبی جنہیں اپنے بعد امت کو دے کے جا رہے تھے، نبی نے بڑے انتظام اور انصرام سے اس امت کے حوالے کیا ہے۔ جی کوئی بندہ یہ تصور کرے کہ نبی ہمارے لیے اپنے بعد کچھ چھوڑ کر نہیں گئے تو یہ نبی کی رسالت پر حملہ ہے، اس لیے کہ نبی کوئی کام ناقص نہیں کرتا۔ اور وہ نبی کہ جو معمولی نبی نہیں ہے، میری عادت ہے میں قرآن سے زیادہ پڑھتا ہوں، اور آپ کے مزاج میرے ساتھ اگر مل جائیں تو میں یہاں سے بات مقدمہ سمجھا کے آگے بڑھ سکوں کہ یہ معمولی نبی نہیں ہے، معمولی نبی نہیں ہے۔ توجہ میری جانب رہے، دنیا والے شاید سائش یہ تصور کر رہے ہوں کہ مصطفیٰ کوئی عام نبی ہے، نہیں۔ یاد رکھو آدم سے لے کے خاتم تک جتنے نبی آئے وہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا مقدمہ تھے، بلکہ یوں کہوں کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے نبی راستہ تھے، میرے مصطفیٰ منزل تھے۔ جی توجہ ہے نا آپ کی؟ اور ایسے خود سے بات عرض نہیں کر رہا، قرآن نے مہر لگائی ہے سارے نبیوں کے متعلق۔ قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مخاطب ہو کے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے امتیوں سے نہیں، صحابیوں سے نہیں، تابعیوں سے نہیں، تبع تابعیوں سے نہیں، کتبوں سے نہیں، ابدالوں سے نہیں، بلکہ کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، نبیوں سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں نے جو تمہیں کتاب و حکمت
عطا کی ہے، پھر اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اور وہ اس کی تصدیق کرے تو لا تؤمنن بہ، تو تم پہ واجب ہے کہ اس پہ ایمان لے آؤ، ولا تنصرنہ، اور اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو۔ اب پروردگار نے عجیب جملہ کہا، قالا اقررتم واخذتم علی ذالکم اصری، نبیو اللہ تم سے مخاطب ہے، یہ جو میں اتنا بھاری وعدہ تم سے لے رہا ہوں کیا تم اس کو وصول کر کے اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں پروردگار، وعدہ لینے والا اللہ ہو، دینے والے ہم جیسے نبی ہوں، ہم اقرار نہ کریں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، قالوا اقررنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا قالا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، اپنے وعدے پہ گواہ رہنا کیونکہ اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہ ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے نبیوں سے لیا پوری ذمہ داری سے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے، اب اس کے بعد آیت نمبر 82 کہ جس کے اندر اسی کے تسلسل میں اللہ نے فرمایا کہ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ نبیو یاد رکھو یہ وعدہ جو تم سے میں لے رہا ہوں، اگر کوئی اس وعدے سے پھر گیا پھر وہ نبی نہیں، فاسق ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی نبی بھی مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرے یا اقرار کر کے مکر جائے پھر وہ نبی نہیں، فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی شان، مسلمانوں کے نبی کی نہیں۔ ارے مسلمانوں کا نبی تو وہ ہے کہ بھرے مجمع میں اگر کوئی اس کی نبوت پر شک کر جائے لوگ پھر بھی اسے اپنا رضی اللہ مان لیتے۔ یہ فرق ہے عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ کا نبی ہے، اتنے انتظام انسرام کے ساتھ کہ نبیوں میں سے اگر کوئی نبی صاحب شریعت، اولو العزم، صاحب کتاب، تو جو ہے نا آپ کی ابراہیم جیسا خلیل نبی، موسیٰ جیسا کلیم نبی، عیسیٰ جیسا کہ جسے اللہ نے روح اللہ کہا وہ عظیم نبی، سارے نبی شامل ہیں۔ سب نبیوں سے اللہ وعدہ۔ یہاں پر ایک جملہ عرض کر دوں، شاید کسی کے ذہن میں ابہام آ جائے۔ یاد رکھیے ہمارے عقیدے میں ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت آئی ہے اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی ایسا کرے گا، نہیں، یہ دو وجہ سے آیت آئی ہے۔ ایک وجہ کہ یہ جو وعدہ لیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو بتانا تھا، دوسرا یہ کہ اللہ نے بتانا تھا کہ جب اللہ اس وعدے کے لیے نبیوں کو پابند کر سکتا ہے تو امتیوں کی کیا حیثیت ہے؟ جی جب نبیوں کو اللہ نے پابند کر دیا تو امتیوں کی کیا حیثیت ہے؟ اہمیت واضح کرنی مقصود تھی، تو اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ نبیوں کے متعلق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اگر مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کریں یا اقرار کر کے پھر جائیں پھر وہ نبی نہیں رہتے، فاسق ہو جاتے ہیں، یعنی نبوتیں ضائع ہو جاتی ہیں، نبی نہیں رہتے، نبوت سلب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی شان۔ اتنے انتظام کے ساتھ مصطفیٰ کو لایا کہ سارے نبیوں سے اس کی نبوت کا وعدہ لیا، اقرار ایمان کا وعدہ لیا، نصرت کا وعدہ لیا۔ اب یہ تھی اللہ کے نبی کی شان۔ اب سنو اللہ کے علی کی شان، یہی مصطفیٰ کہ جس پر سارے نبیوں کی نبوت کے نثار ہے۔ ایک مقام پر آ کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ حبیب ہمارا پیغام پہنچا دو، اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا۔ میں نے کہا پروردگار ایسا کون سا پیغام ہے کہ جس کے اوپر مصطفیٰ کی رسالت کے نثار ہے؟ کہا کہ وہ ولایت علی کا پیغام ہے۔ اگر ولایت علی کا اعلان نہ ہو تو مصطفیٰ کی رسالت نہیں بچتی، تب جب ولایت علی کا اعلان نہ ہو تو مصطفیٰ کی رسالت نہیں بچتی، تو ایمان مسلمان کا کیسے بچ سکتا ہے؟ توجہ ہے نا؟
سلامت رہیں، زندگیاں ہوں آپ. پروردگار عالم نے انتظام کیا، جس انتظام سے نبی کو لایا اسی انتظام سے علی کو لایا. جی توجہ ہے پوری ذمہ داری سے. جس انتظام سے نبی کو لایا اسی انتظام سے علی کو لایا. اب آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. تفاسیر کے جملے ہیں کہ پہلی مرتبہ آیت نازل ہوئی، حضور خاموش ہیں، کچھ نہیں بولے. دوسری مرتبہ پھر آیت نازل ہوئی، حضور خاموش ہیں. پروردگار عالم دلوں کے راز بہتر جانتا تھا. وہ جب ساری دنیا کے دلوں کے راز جانتا ہے تو جو اس کا حبیب ہو اس کے قلب سے کیسے واقف نہیں ہو سکتا. اپنے حبیب کے قلب کی طرف پروردگار عالم نے تصورات کو دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کے قلب میں. پھر ایک مرتبہ پھر پیغام آیا، کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میرا حبیب تم پیغام پہنچاؤ، لوگوں کی فکر نہ کرو، لوگوں کے شر سے تمہیں اللہ بچائے گا. توجہ میری جانب رہے. اب عزیزان گرامی قدر، یہاں سارا مسلمانوں کا مجمع، مسلمانوں کے مجمع میں نبی نے کوئی جنگ لڑنی نہیں، تلوار اٹھانی نہیں، بلکہ ایک اعلان کرنا ہے. مگر پھر بھی اللہ نے جب تک گارنٹی نہیں دی، مصطفیٰ آمادہ نہیں ہوئے، گارنٹی آ گئی، مصطفیٰ تیار ہو گئے. میں نے کہا پروردگار عالم یہاں پر تو گارنٹی دے رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے تمہیں اللہ بچائے گا، جبکہ جنگ بدر میں 313 تھے، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا. تو نے گارنٹی نہیں دی. جنگ احد میں بڑے بڑے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، نبی کے ساتھ علی تنہا رہ گئے، پھر بھی تو نے گارنٹی نہیں دی. جنگ خندق کے اندر دشمن خندق عبور کر کے آ گیا، بڑے بڑوں نے سر چھپانے شروع کر دیے، تو نے گارنٹی نہیں دی. جنگ خیبر کے اندر بڑے بڑے جاتے ہوئے سر بلند کر کے علم اونچے کر کے لے دے کے نکلے تھے، پلٹ کر علم نیچے تھے، سر جھکے ہوئے تھے، تو نے گارنٹی پھر بھی نہیں دی. میرا اللہ بدر میں توحید کے مقابلے میں آئے تھے لوگ، تو نے گارنٹی نہیں دی. احد میں توحید کے مقابلے میں آئے، تو نے گارنٹی نہیں دی. خیبر کے اندر رسالت کے مقابلے میں آئے، تو نے گارنٹی نہیں دی. آج پروردگار عالم تو گارنٹی کیوں دے رہا ہے؟ کہ یاد رکھو جہاں پر معاملہ توحید اور رسالت کا ہونا وہاں گارنٹی علی کی ہے، اور جہاں پہ معاملہ علی کی ولایت کا ہو وہاں گارنٹی اللہ کی ہے. مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں، آپ کی زندگیاں ہوں، آپ جئیں. بہت خوبصورت سن رہے ہیں. جہاں پر توحید و رسالت کا معاملہ ہے وہاں علی کا معاملہ ہے، اور یہاں پر کیونکہ ولایت علی کا معاملہ ہے لہٰذا اللہ اس کی گارنٹی دے گا. اور عزیزان گرامی قدر، اللہ نے گارنٹی دی، گارنٹی پوری بھی کی. ایسا نہیں ہے کہ گارنٹی پوری نہیں کی. ایک شخص درمیان میں سے جب اٹھا تھا اور اس نے اٹھ کے سوال کیا، یا نبی اللہ، یہ جو اعلان آپ نے کیا ہے، اگر یہ اعلان آپ کی طرف سے ہے تو پھر یہ تو قرابت داری ہوئی، اگر اللہ کی طرف سے ہے تو میری التجا ہے کہ اللہ مجھ پہ عذاب نازل کرے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے بات کو چھپایا، قرآن نے بھی کہا سأل سائل بعذاب الواقعہ، کہ جب سائل نے سوال کیا عذاب کا تو اللہ کیسے ٹال سکتا تھا. اللہ نے عذاب نازل کیا، اور عذاب بھی عجیب نازل کیا. اللہ نے ایک پتھر بھیجا جو اس کے سر میں لگا اور یہ فنار ہو گیا. میں نے کہا پروردگار عالم، پتھر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہیں پر اس کو آگ بھیج کر جھلسا دیتا، ختم ہو جاتا. ہوا کا رخ پھیرتا، ہوا کے ساتھ اس کو ایک ایسا پھٹکا لگتا، یہ مر جاتا. کوئی اور ایسا عذاب دیتا، یہ مٹ جاتا. یہ پتھر کا ہی عذاب کیوں؟ عجب نہیں، جواب آئے یاد نہیں. وہ وقت یاد کرو جب کوئی اٹھ کے آیا تھا کعبہ پہ حملہ کرنے، وہ کعبہ کو مٹانے آیا تھا تو ہم نے اس سے کعبہ کو بچایا تھا پتھروں کے ذریعے سے. آج یہ مولود کعبہ کا انکار کرنے آیا ہے
बदलाया है पत्थरों के ذریعے. जियो आबाद आपकी जिंदगियां आप जिए आप सलामत रहें. अब अजीजान गिरामी कदर, और फिर ऐलान भी ऐसे ही नहीं किया कि नबी ने पकड़ के कहा या अली इधर आओ मैंने एक ऐलान करना है. नहीं नहीं, अजीजान गिरामी कदर बड़े इंतजाम से बड़े इंसराम से पूरा माहौल सजाकर पूरा माहौल बनाकर एक मर्तबा अपने मुअज्जिन से कहा मुअज्जिन जल्दी से कहो हय्या अला खैरिल अमल. इससे पहले अजान में कभी भी हय्या अला खैरिल अमल न कहा गया था, न किसी ने कहा था, न किसी ने सोचा था. आज गदीर खुम पर पहली मर्तबा नबी ने कहा कि दुनिया को ऐलान करके बताओ हय्या अला खैरिल अमल, कि दुनिया वालों याद रखो अगर कोई सबसे बेहतर अमल है तो वो विलायत अली का इकरार है. सलामत रहें. जिनके हाथ उठ रहे हैं मौला ये हाथ किसी का मोहताज ना करे. ये जब भी उठे आले मोहम्मद के सामने उठे. मौला सलामत रखे, आबाद व शाद रहें. या ये जो पीछे बैठे हैं जो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ी विलायत पढ़ूं, लेकिन ये जागेंगे बेदार होंगे तो मैं कुछ जुमले दे पाऊंगा. अब मेरे साथ सारे मिलके दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी. जियो सलामत रहो आपकी जिंदगियां हो. तो अज़ीज़ान गिरामी कदर अर्ज कर रहा था, ऐसे ही ऐलान नहीं किया बल्कि मुअज्जिन से कहा कहो हय्या अला खैरिल अमल. उसके बाद सलमान को बुलाया, अबू ज़र को बुलाया. नबी की बारगाह में अली की विलायत के लिए इंतजाम करने के लिए हर कस व नाकिस नहीं बल्कि विलायत अली की मेजबानी संभालने के लिए सलमान जैसा ज़र्फ चाहिए, अबू ज़र जैसी मारिफत चाहिए. जी तो जो है ना आपकी बुलाया, कहा जो पीछे रह गए हैं उन्हें बुलाओ, जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ. मैंने कहा या नबी अल्लाह क्या जरूरत थी पीछे वालों का इंतजार करके उन्हें साथ मिलाकर जो आगे चले गए थे उनके साथ जाके शामिल होकर ऐलान कर देते. कहा नहीं, मैं अपने अमल से दुनिया वालों को आज पैगाम देना चाहता हूं, दुनिया वालों को बता देना चाहता हूं कि इंतजार हम नहीं करेंगे, इंतजार हम नहीं करेंगे बल्कि वो शिद्दत से आएंगे, ये पलट कर आएंगे. उन्हें जल्दी आना होगा, इन्हें पलट कर आना होगा. यानी आज रसूल ने अली की विलायत के ऐलान से पहले दुनिया पे ये वाज़ेह कर दिया कि दुनिया वालों याद रखो मैं जो आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाकर, जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे बुलाकर ये बता रहा हूं ना कभी अली से पीछे रहना, ना कभी अली से आगे निकल जाना. हमेशा अली के साथ रहना. तो जो है ना, अब अज़ीज़ान गिरामी कदर जब सारे आगे जमा हो गए, जमा करने के बाद अब रसूल गिरामी इस्लाम ने कहा कि सब अपने अपने ऊँटों के पलान उतार कर दें. जी पलान उतरवा लिए पलानों का मिंबर बनाया. मैंने कहा या नबी अल्लाह आप तो मिंबर नबी पर जलवा फरोज होने वाली हस्ती हैं, आप चाहें आप तो उसके भी नबी हैं कि जिसने पल भर में तख्त बिल्कीस को एक ही लम्हे में सामने लाए. मिलके बाबा बुलंद सलवात पढ़ेंगे. मौला सलामत रखे. तमाम उलमा इकराम और ज़ाकिरीन की सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा मिलके बाबा बुलंद सलवात पढ़ेंगे. या नबी अल्लाह, वो आपका उम्मती था कि जिसके सहाबी ने पलक झपकने से पहले तख्त बिल्कीस को लाया था. आप अगर अली को इशारा करें तो अली चाहे पलक झपकने से पहले जन्नत से नूरी मिंबर मंगवा सकता है. फिर ये फटे पुराने पलानों पर ही ऐलान क्यों? अजब नहीं जवाब आए कि मैं मौके की नजाकत को जानता हूं. मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े लोग मेरे पीछे तो चलते थे लेकिन जब मैदान आता था तो मैदान छोड़ जाते थे. आज मैंने पलान ले लिए हैं, जब तक पलान मिलेंगे नहीं ये मैदान छोड़ नहीं सकते.
جیو زندگیاں ہوں، سلامت رہیں عزیزان گرامی قدر۔ ایک اور وجہ ہے، ایک اور وجہ، نبی ہمیشہ ممبر پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، ممبر رسول اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ نبی نے ممبر نہیں بلکہ پلان جمع کیے اور ان کی بلندی پہ کھڑے ہو کے اعلان کرنا چاہتے تھے تاکہ لوگ اگر چاہیں کہ اس اعلان کو بھول جائیں تو پلان نہ بھول سکیں۔ پلان رکھوائے اسی لیے تھے کہ جب بھی یہ بھولنا چاہیں گے ہر ایک کو یاد آئے گا کہ میرا بھی پلان گیا تھا، میرا بھی پلان گیا تھا، میرے پلان پہ بھی علی کو کھڑا کیا تھا، میرے پلان پہ بھی علی کو کھڑا کیا تھا۔ یعنی سب یہ تصور کر رہے تھے کہ ہمارے پلان ہیں، ہمارے پلان ہیں۔ آج نبی نے سب کے تصورات پر اپنے اور علی کے قدم رکھوا کے بتا دیا کہ تمہارے تصورات پر اگر کسی کا قبضہ ہے تو وہ مصطفیٰ کا ہے اور مصطفیٰ کے بعد صرف علی کا ہے۔ جیو سلامت رہو۔ اب اس کے بعد نبی نے طویل خطبہ دیا، ایک طویل خطبہ دیا کہ جس خطبے کے اندر اپنے 12 جانشینوں کا تعارف کرایا۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی نے تعارف نہیں کرایا، مکمل تعارف کرایا۔ تعارف کرانے کے بعد اب نبی کی آنکھوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نگاہ آئی امیر کائنات کی طرف۔ جو ہی علی پر نگاہ پڑی کہا یا علی میری طرف آئیے۔ امیر کائنات کو بلایا، اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پوری ذمہ داری سے کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں، اپنے ساتھ نہیں بلکہ اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اس کے بعد مجمع کی طرف مخاطب ہو کے پوچھا، کہا کہ تم مجھے کتنا مانتے ہو؟ کہا کہ یا نبی اللہ ہم آپ کو اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی مانتے ہیں۔ کہا میرے حکم کو کتنا مانتے ہو؟ کہا یا نبی اللہ اپنے نفسوں پر آپ کے اختیارات کو بالا مانتے ہیں۔ یہ جملے کہنے تھے۔ کہا کہ نبی نے کہا کہ دنیا والوں میں تمہارے سامنے اعلان کرنے لگا ہوں، سنو اگر میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہوں، اگر مجھے اولویت حاصل ہے تمہارے نفسوں پر، تو پھر سنو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کے نفس پر مصطفیٰ کی اولویت ہے آج کے بعد اس کے نفس پر علی کی اولویت ہے۔ علی یا مولا سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی نے اعلان کیا، اپنے سامنے امیر کائنات کو کھڑا کیا۔ روایت کے جملے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے، ایک سے نہیں دونوں ہاتھوں سے امیر کائنات کی بغلوں میں ہاتھ ڈالا، علی کو بلند کرنا شروع کیا، بلند کرنا شروع کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ نبی کے دونوں ہاتھ بالکل بلند ہو گئے اور نبی علی سے اونچے ہو گئے۔ دنیا والوں کو بتایا آج جسے میں اپنے سے اونچا کر کے دکھا رہا ہوں، جسے میں اپنے سے اونچا کر کے دکھا رہا ہوں، اسے کبھی کسی کمی کے سامنے بھی نیچا کرنے کی جرات نہ کرنا۔ کبھی جرت نہ کرنا۔ اب عزیزان گرامی قدر بس منزل تک آ جاؤں جلدی جلدی، کیونکہ پیغام پورا ہو جائے ادھورا نہ رہ جائے۔ اب نبی نے اعلان کے بعد خیمے لگوائے، خیمے لگوائے اور 3 دن تک یہ قافلہ وہاں پہ روکا، سب سے بیعت لی، سب سے بیعت لی، مردوں سے بلا کر علی کے ہاتھ پہ بیعت لی۔ پوری ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، شاہ صاحب تائید کیجئے گا، مطالعہ ہے آپ کا، کہ 2 ہستیاں جن کی بیعت ہوئی، ایک مصطفیٰ ہیں دوسرے مرتضیٰ ہیں۔ اللہ نے جب مصطفیٰ کی بیعت کروائی، جسے بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے، تو نبی کا ہاتھ قبلہ ایسے نہیں تھا بلکہ ایسے تھا، جو آتا تھا اس کا ہاتھ نیچے آتا تھا، نبی کا ہاتھ اوپر آتا تھا۔ آج غدیر خم کے اس میدان کے اندر جو بیعت
نبی علی کے لیے علی کے ہاتھ پر لے رہے تھے نا، یہ بیعت ایسے نہیں تھی، یہاں پر بھی سب کے ہاتھوں پر نبی نے علی کا ہاتھ اوپر رکھوایا تاکہ دنیا والوں کو یہ پتا چل جائے یہ بیعت ویسی ہی بیعت ہے جیسی مصطفیٰ کی بیعت ہے، اور مصطفیٰ کی بیعت صرف مصطفیٰ کی نہیں، اللہ کی بیعت ہے، یہ بیعت اللہ سے متصل ہوتی ہے۔ اقرار کر کے ہم پہ زبانیں بدل گئی، ماشاءاللہ، اقرار کر کے ہم پہ زبانیں بدل گئی، بدلا مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ بدلی نماز روزے اذانیں بدل گئی، دیندار دین فروش بیٹھے ہیں بے نظیر، اسلام تو وہی ہے مگر دکانیں بدل گئی۔ یا علی، مولا سلامت رکھے، زندگی ہو، بزرگ سلامت رہیں، بزرگوں کے سائے جوانوں پر قائم و دائم رہیں، یہی بزرگ سرمایہ ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں عزاداری سلامتی سے ملی ہے۔ تو جو ہے نا آپ کی بات، جملہ کلوز، بالکل قریب آ گیا ہوں اپنی منزل کے۔ 3 دن تک مردوں کو بلا کے ہاتھ پہ بیعت لی، پھر خواتین کو بلایا، ایک پانی کا ظرف منگوایا، ایک طرف پانی کے ظرف میں علی کا ہاتھ رکھوایا، دوسری طرف سے خواتین کا ہاتھ رکھوایا، کہ کر کے سب مرد سب خواتین سے ولایت علی پر بیعت لی گئی۔ 3 دن گزر کے نبی نے حکم دیا اب قافلہ چلایا جائے۔ عزیزان گرامی قدر، کوئی بھی مسافر گھر سے نکلتا ہے گھر والوں کو بتا کے جاتا ہے میں اس دن نکلا ہوں، فلاں دن واپس آؤں گا۔ آج تو ٹیلی فون کا دور ہے، فون کر کے بتایا جا سکتا ہے فلاں مشکل آ گئی، فلاں پریشانی آ گئی، اتنے دن میں نہیں آ سکوں گا۔ لیکن اس وقت نہ فون تھے، نہ ٹیلی فون تھے، نہ خط تھے کہ بھیجتے چلو پہنچاؤ، ہمیں دیر ہو گئی۔ نبی نے اتنا موقع دیا ہی نہیں کہ کوئی لکھ کے یہ خبر دے سکے کہ ہمیں تاخیر ہو رہی ہے، بلکہ یہاں بھی جدت تھی، وہاں بھی انتظار کی شدت تھی، یہاں بھی جدت تھی، وہاں بھی انتظار کی شدت تھی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عرب کا رواج ہوتا تھا کہ کوئی قافلہ اگر سفر میں جاتا تھا، پہلے دن اس کا شوق سے انتظار کیا جاتا تھا، دوسرے دن پریشانی کے عالم میں انتظار ہوتا تھا، تیسرے دن غروب تک آخری انتظار ہوتا تھا۔ اگر اس دن بھی قافلہ نظر نہ آئے تو پھر سمجھ لیا جاتا تھا کہ ہمارا قافلہ یا تو گم ہو گیا ہے یا پھر مر چکا ہے۔ اب یہاں مدینے میں قافلے کا انتظار پہلے دن بڑے شوق سے ہوا کہ ہمارے حاجی حج سے واپس آ رہے ہیں، غروب آفتاب کا وقت قریب آ گیا، قافلے کے کوئی آثار نہیں۔ اب اضطراب بڑھنے لگا، سارے وارث واپس چلے گئے، بیٹے واپس ہو گئے، باپ واپس ہو گئے، بھائی واپس ہو گئے، عورتیں واپس ہو گئی۔ دوسرے دن پھر پریشانی کی حالت میں انتظار کے لیے پھر آ گئے، اب پریشان ہیں کہ اللہ جانے کیا ہو گیا، قافلہ ایک دن تاخیر ہو گئی، اب دوسرا دن ہے، آج بھی غروب ہو گیا، قافلہ نہیں آیا۔ اب تڑپنے لگے، پریشانیاں بڑھتی گئی، اندر سے بے چینیاں بڑھنے لگی، کہیں ہمارے قافلے کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ تیسرے دن صبح انتظار بڑھ رہا تھا، ہر کسی کے دل میں دعا تھی اللہ کرے ہمارا قافلہ زندہ لوٹ آئے، اگر آج نہ آیا پھر پتہ نہیں آ بھی سکے گا یا نہیں آ سکے گا۔ یا اتنی دیر میں سورج نے غروب ہونے کا ارادہ کیا، قافلے کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کسی نے طلب کر کہا وہ دیکھو سامنے سے قافلہ آ رہا ہے۔ اب سب کی آنکھیں حیران ہو کے قافلے کو دیکھ رہی ہیں۔ جو ہی قافلے کے لوگ قریب آئے، نہ ملاقاتوں میں شدت تھی، نہ ذوق انتظار تھا، بلکہ پریشانی کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی اپنے عزیز سے مل رہا تھا۔ باپ اپنے بیٹے سے ملتا تھا، پوچھتا تھا 3 دن کدھر رہے ہو؟ بیٹا اپنے باپ سے ملتا تھا، بابا 3 دن کہاں تھے؟ وہ جسے چھپانے کے لیے سفر میں کچھ لوگ ارادہ کر چکے تھے، اللہ نے یہ 3 دن مصطفیٰ سے رکھوائی ہی اسی لیے تھے کہ جب بیٹوں کے، جب باپوں کے، جب اپنی عورتوں کے چہروں پر پریشانی کو دیکھیں گے، مجبور ہو کر کہیں گے ہم سے علی کی بیعت لی، علی کی ولایت کا اعلان تھا۔ اس لیے دیر ہو گئی، جس کی ولایت کو پہنچانے کے لیے اتنا انتظام اور انصرام ہوا، اسی کی ولایت کو چھوڑ کر اسی کی اولاد کو اپنے ہی وطن سے بے وطن کر کے ذبح کر دیا۔
عزیزو، میرے بعد میرے بھائی سید زادہ آج یقیناً شہزادہ قاسم کا پرسہ دیں گے۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج ہم سب مل کر حسین کی اس شریکۃ الحسین کو پرسہ دیں کہ جس نے کربلا میں اپنے 2 بیٹے حسین کے بچوں کا صدقہ دے دیے، جن کی ہائے نکلی ہے، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ عزیزو پرسہ دو، کوشش کرو کہ اس بی بی کو پرسہ دو، اس عالیہ کو پرسہ دو، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے جو کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام سے لے کے مدینہ تک اپنے بچوں پہ نہیں روئی، گریہ نہیں کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ حسین کی بہن کے دل کے اندر آج اپنے بیٹوں کا پیار زندہ ہو گیا، کہ میرے بیٹے صدقہ ہیں حسین کے بچوں کا۔ عزیزو، شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو سجا رہی تھی، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی کہ کل میدان شہادت ہے، بیٹا تم نے شہادت کے لیے جانا ہے۔ ہر ماں کی یہ کوشش تھی، یہ کہتی تھی کہ کوشش کرنا کہ تم اکبر سے پہلے قربان ہو جاؤ، حسین کا اکبر بچ جائے، تم قربان ہو جاؤ۔ ہاں، ایک خیمے میں میری عالیہ مخدومہ، میری عالیہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے سامنے بٹھا کر سوار رہی ہیں، سجا رہی ہیں، پھر نیا لباس پہنایا، اس کے بعد دونوں شہزادوں کے سر پہ عمامے باندھے، پھر بڑی ہی حسرت کی نگاہ سے دونوں شہزادوں کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں، بیٹا یاد رکھو کل میدان جنگ ہے، ہر ماں اپنا بیٹا حسین پہ قربان کرے گی، کل مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، کل مجھے حسین کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، میں نے تمہیں حسین کے بچوں کا صدقہ دیا ہے، کل حسین کے بچوں پہ قربان ہو جانا۔ ہاں عزادارو، صبح عاشور آئی ہے نا، دونوں شہزادے تیار ہو کر آئے، خود بی بی نے تیار کیے، دونوں شہزادوں کی چھوٹی چھوٹی نیاموں میں چھوٹی چھوٹی تلواریں میں رکھی کہ آج میدان میں جا کے بتانا کہ تم کس کے نواسے ہو، تمہارا دادا کون ہے، جاؤ اور اپنے ماموں سے اجازت لو۔ دونوں شہزادے آئے، آ کر ایک شہزادہ ماموں کے دائیں جانب کھڑا ہے، ایک بائیں جانب کھڑا ہے، دونوں سر اٹھا کر کہتے ہیں، ماموں جان ہم نے اپنی ماں سے سنا ہے ہم آپ کے بچوں کا صدقہ ہے، ماموں جان ہمیں اجازت دیجئے، ہم میدان کربلا میں جانا چاہتے ہیں۔ حسین جھکے، دونوں شہزادوں کے چہروں کا بوسہ لیا، دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اہل مقتل نے لکھا کہ حسین اتنے روئے کہ حسین کی ریش اقدس تر ہو چکی تھی، رو کر کہتے ہیں، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، بھلا تمہاری عمر کے بچے بھی میدان جنگ میں جایا کرتے ہیں۔ عجب نہیں یہاں پر بی بی عالیہ نے کہا ہو، بھیا اگر اصغر سا بچہ میدان میں جانے کے لیے آ سکتا ہے تو میرے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے۔ بس اب یہاں پر ایک عجیب جملہ کہا شہزادوں نے، ماں کا ماموں جان اگر آپ نے ہمیں میدان میں نہ بھیجا نا تو ہماری ماں ہم پہ راضی نہ ہوگی، ہم اپنی ماں کو راضی کرنے آئے ہیں۔ یہ جملے سننے تھے، روتے ہوئے امام حسین نے شہزادوں کو میدان میں جانے کی اجازت دی۔ ہاں عزادارو، اب دونوں شہزادے میدان کے لیے نکلنے لگے نا، ایک شہزادے کو مولا حسین نے اٹھا کر گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، ایک شہزادے کو مولا عباس نے اٹھا کر زین پہ بٹھایا۔ اب دونوں شہزادے میدان کی طرف بڑھے ہیں نا، لشکر اشکیا کے اندر حیرانگی کے آثار نمودار ہوئے، دیکھ کر کہا، دیکھو غور سے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حسین نے گھوڑوں کی زین پر قرآن رکھ کے بھیج دیا ہو۔ جوں جوں گھوڑے قریب آنے لگے کہا، یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ قرآن ناطق کے نواسے آ رہے ہیں، میدان جنگ کے اندر آئے۔ یا کسی لعین نے کہا، بچوں واپس ہو جاؤ، جنگ بڑے لڑا کرتے ہیں، بچے جنگ نہیں لڑا کرتے، یہ جملے کہنے تھے۔ یا بڑے شہزادے نے کہا، ارے او لعین تجھے کیا پتا ہے، ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کے بچے تمہارے بڑے بڑوں سے بھی جنگجو ہیں، اگر جرت ہے تو ہمارا مقابلہ کرو۔ ایک مرتبہ میدان میں دشمنوں نے مقابلے میں آنا شروع کیا، یا علی کے نواسوں نے
جعفر تیار کے پوتوں نے میدان جنگ کے اندر اپنے جوہر دکھائے. آخر کب تک جوہر دکھاتے؟ 3 دن کے پیاسے بھی تھے, 3 دن کے بھوکے تھے, لیکن اہل مقتل نے اتنا لکھا ہے کہ دونوں بھوکوں شہزادوں نے کافروں اس لشکر پہ ایسا حملہ کیا کہ لشکر کی کمر توڑ دی. ایک شہزادہ مشرق کی جانب, ایک شہزادہ مغرب کی جانب, یا دونوں شہزادوں کی مختلف جانب سے آواز آئی, السلام علیکہ یا اماں, او ہمارے مامو جان, ہماری خبر لیجئے, ہم زین سے زمین پر آ گئے. اجرکم عند اللہ. مولا کسی غم میں نہ رلائے. عزادارو جملہ سنو گے, ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں آخر وقت میں اپنے بیٹوں کے چہرے کا دیدار کروں, اپنے بیٹے کے چہرے دیکھ سکوں. جو ہی بچوں کے آخری سلام کی آواز زینب عالیہ کے کانوں میں آئی نا, جلدی سے خیمے سے باہر آئی. کہا بھیا ذرا سنو. بھیا قریب آئے, کہا بھیا میرے بچوں کے جنازے اٹھانے نہ جانا, جتنی دیر میرے بچوں کے جنازے اٹھانے کے لیے جانا ہے اتنی دیر میرے سامنے رہو, میں اپنے بچوں کی جگہ اپنے حسین کو دیکھتی رہوں. اجرکم عند اللہ. باسازادارو بہن سے رخصت لی, اجازت لی, کہا میں اپنے بچوں کو لینے جانا چاہتا ہوں. بھیا آئے اپنے بھتیجوں, اپنے بھانجوں کے لاشوں کو اٹھانے. ایک کو ایک جانب سے اٹھایا, اٹھا کے لا کے خیموں کے قریب رکھا, دوسرے کو دوسری جانب سے اٹھایا, لا کے خیموں کے قریب رکھا. اب جو خیموں کے قریب رکھا نا آزادارو, اہل مقتل نے عجیب جملہ لکھا کہ اس سے پہلے بنو ہاشم کے جس جوان کا لاشا آتا تھا بی بی زینب عالیہ استقبال کرتی تھی, اس لاشے پہ گریہ کرتی تھی, اس لاشے پہ ماتم کرتی تھی. لیکن جو ہی بی بی عالیہ کے دونوں بچوں کے جنازے آئے, نہ استقبال کے لیے آئی نہ گریہ کرنے آئی. کسی نے آ کر کہا بی بی آپ کے بچوں کے جنازے آ گئے. کہا میں بچوں کو نہیں دیکھوں گی, میرے حسین کو بلاؤ, میں اپنے حسین کو دیکھوں. اجرکم عند اللہ, اجرکم عند اللہ. باسازادارو آخری جملہ سن لو. اہل مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا, کہا کہ ہر شہید پہ لاشے پر حسین نے ایک انوکھا کام کیا ہے. ہر شہید کے لاشے پر اکبر کا لاشا نہیں اٹھایا گیا, قاسم کے ٹکڑے نہیں سمیٹے جاتے, عباس کے بازو نہیں سنبھالے جاتے. کہ جب ان دونوں شہزادوں کو لایا نا تو ان پہ انوکھا کام کیا کیا. کہ ایک جانب ایک شہزادہ تھا, دوسری جانب دوسرا شہزادہ تھا, درمیان میں حسین خود لیٹ گئے. لیٹ کر کبھی ایک شہزادے کا رخسار اپنے رخسار سے لگاتے ہیں, کبھی دوسرے شہزادے کا رخسار لگاتے ہیں, رو رو کر کہتے ہیں او میرے بھانجو میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں, آج تم نے وفا کر دی, اب حوض کوثر اپنے نانا کے ہاتھ سے پی